ये शब बारात क्या है? ये इस रात के हवाले से लोग बड़े पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस रात का कोई जिक्र नहीं किया, और बाज़ लोग हैं जो सूरह दुखान से इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। इतनी कमज़ोर और ज़ईफ़ रिवायत पे आप ये कहें कि बनु कल्ब की बकरियों जितने जो हैं वो लोगों के ऐसे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है फ़ैसलों की कि रिज़्क लिखा जाए, उम्र लिखी जाए, तो ये सही हदीस में आता है कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 माह का होता है, यानी जनीन हो जाता है, सांस लेना शुरू हो जाता है, तो फरिश्ते आते हैं और इसका रिज़्क भी लिखते हैं, इसकी उम्र भी लिखते हैं। ये हर साल की रात में नहीं लिखा जाता। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करा दिया, जिसमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला मखलूक की तरफ देखता है और फिर वो फयगफिर लिजमी खल्के ही हर सारी मखलूक को माफ कर देता है, इल्ला लिमुशरिकिन औ मशाहिन। 2 लोगों को माफ नहीं करता, एक मुशरिक को और एक मुशाहिन यानी कीना परवर को। मतीउल्लाह बाजवा साहब, ये सवाल बहुत अहम है कि लोग कहते हैं कि शब बारात ये वो रात है जिस वक्त तय हो रहा है आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपका जो रिस्क है उसमें इजाफा हो जाएगा, तय हो रहा है, सब कुछ ये तय हो रहा है और आपने कब इस दुनिया से जाना है, कब तक दुनिया में रहना है, ये सारी बातें इस रात के साथ जुड़ी हैं। ये मेरा सवाल है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़र्रुख, असल बात यह है कि किसी भी चीज़ की असल को साबित करने के लिए या उसका कोई भी उस पर इमारत खड़ी करने से पहले हमें ज़ाहिर है कि बुनियादी सोर्स पे जाना पड़ेगा, और बुनियादी सोर्स कुरान है और हदीस है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस रात का कोई जिक्र नहीं किया, और बाज़ लोग हैं जो सूरह दुखान से इसको साबित करने की कोशिश करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि जी इसमें तकदीर के फैसले होते हैं और आने वाले दिनों के फैसले होते हैं, जिंदगी मौत का फैसला होता है। अच्छा, वो जो सूरह दुखान की आयात हैं वो हमारे नाजरीन, आपके नाजरीन जो हैं वो देखें, खुद कुरान मजीद खोलें, ठीक है, और आप शुरू से देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन। ये कुरान मजीद ही की बात हो रही है, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसे नाजिल किया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है एक मुबारक रात में। अब आम बंदा भी आप उससे पूछेंगे कि ये कौन सी रात थी जिसमें कुरान उतरा, तो ज़ाहिर है हर आदमी कहेगा, हर बच्चा कहेगा कि ये लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र कहाँ होती है? ये रमज़ान में होती है, ये रमज़ान के अलावा कहीं नहीं होती। ठीक। सो पहली बात तो यानी हमारे यहाँ चूँकि इतनी बाइफर्केशन हो चुकी है और इस तरह हम तकसीम हो चुके हैं कि हम किसी दलील को भी कबूल नहीं करना चाह रहे, और हमने जो मैंने या मेरे मसलक ने या मेरे ग्रोह ने कायम कर लिया है, मैं उसी को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं वापस रसूलुल्लाह की तरफ नहीं जाना चाह रहा कि मैं वहाँ से देखूँ कि असल बात क्या है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये रात जिसको कुरान से साबित किया जाता है वो लैलतुल क़द्र है, जिसमें कुरान वो इस रात की बात नहीं हो रही, वो इस रात की बात नहीं हो रही। तो बड़ा वाज़ेह है, यानी टेक्सचुअल आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि कुरान मजीद मुख्तलिफ जगह पे नुज़ूल की बात कर रहा है, और बराह रास्त फिर सूरतुल क़द्र नाज़िल की कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और उस लैलतुल क़द्र की जो मज़ीद वजाहत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो इरशाद फरमाया कि ये आखिरी अशरे में है और आखिरी अशरे की भी ताक रातों में है, इसलिए इसका तो कोई शायबा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसी बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ी करके और लोगों को ये वाली बात सुनाते हैं कि इसमें फ़ैसले होते हैं। फ़ैसले लैलतुल क़द्र की रात में होते हैं, और उसी रात में सारा कुछ जो है वो यानी आने वाले वक्तों के लिए अल्लाह। देखिए एक बात और भी है, यानी जो इससे मंसूब है वो कह रहे हैं कि ये सब फैसले यानी रिज़्क का अल्लाह ताला की रहमत नहीं, मैं इसीलिए मर्ज करने लगा हूँ, मेरे ज़हन में आ गया कि ये एक जो है ना वो उलझन पैदा होगी। जो मुबारक रात जिसका जिक्र कुरान ने किया वो लैलतुल क़द्र है, और जहाँ तक बात है फ़ैसलों की कि रिज़्क लिखा जाए, उम्र लिखी जाए, तो ये सही हदीस में आता है कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 माह का होता है, यानी जनीन हो जाता है, सांस लेना शुरू हो जाता है, तो फरिश्ते आते हैं और इसका रिज़्क भी लिखते हैं, इसकी उम्र भी लिखते हैं, और इसका शकी और सईद होना भी लिखते हैं। यानी ये तो गोया ये तय है, ये हर साल की रात में नहीं लिखा जाता कि ना इसको इस साल में कितना रिस्क मिलेगा। वो आप जब पैदा होने वाले थे उसी वक्त लिखा गया, और वो अल्लाह ताला का एक मजबूत निज़ाम है, उसको रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बात भी दुरुस्त ना हुई कि इसमें रिस्क लिखा जाता है, और फिर इसी बुनियाद पे लोगों को चूँकि ये तहरीस होती है कि हमने इस रात में ऐसा कुछ कर देना है कि इबादत करनी ज़्यादा या कुछ ऐसा, ताकि वो हम कोई अपना रिस्क बढ़ा लें या अपनी उम्र बढ़ा लें। देखिए ना तो उम्र बढ़ती है और ना ही रिस्क बढ़ता है। उम्र और रिस्क में बरकत होती है,
اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور رزق میں برکت ہو، فل یصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اچھا، یہ اب میں تھوڑا سا اس برکت کو ذرا ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں برکت یہ ہے، مثلاً آپ ماشاءاللہ، اور اب تو میں اوپنلی کہہ دوں کہ آپ میرے شاگرد ہیں۔ اب برکت یہ ہے، ہماری برکت یہ ہے کہ آپ جیسے بچے، آپ جیسے نوجوان ہم سے نکلے اور انہوں نے ہماری دعوت کو یا ہماری پیغام کو بہت دور تک پھیلا دیا۔ برکت کا تاثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، وہ چاہے 40 سال کی ہو چاہے 50 سال کی، اس میں اتنی برکت رکھے کہ 200 سال والا بھی اتنا کام نہ کرے جتنا آپ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ برکت کا تصور یہ ہے کہ تھوڑا رزق ہو اور وہ آپ کو کافی ہو جائے، اور اس میں مصیبتیں، آفتیں اور فتنے نہ ہوں۔ یعنی آپ کے پاس تھوڑی تنخواہ ہے، آپ چھوٹی سیلری لیتے ہیں، لیکن آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کروڑوں روپے کمانے والا بھی ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کے کروڑوں روپے بھی اس کے لیے ناکافی ہو گئے ہیں۔ تو یہ برکت کا تاثر، جو تصور ہے وہ زیادتی سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ عمر برکت کا مطلب 150 سال جینا نہیں ہے۔ یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ وہ عمر جتنی بھی ہے وہ ایسے اچھے کاموں پہ گزرتی ہے، اور اتنے اچھے کام۔ اور آپ دیکھیے ائمہ جو ہمارے اسلاف ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 53 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، لیکن جب آپ ان کی کتابیں سنتے ہیں، 100 کتابیں، 200 کتابیں، 70 کتابیں، اور اتنی ضخامت والی، اس دور میں جب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ تو شبرات کا جب آپ اس کو اس طرح سے مان نہیں رہے، تو پھر شبرات کا روزہ، اور پھر یہ کہا گیا، میں تو نہ ماننے والی بات ابھی میں نے نہیں کی ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ دیکھیں، یعنی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ جہاں تک یہ بات ہے نا، یہ شب اور برات یہ خود ہی ایک اپنی مرضی کا بنایا ہوا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے، کیونکہ اگر تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہوتا تو یقیناً اس کے لیے لفظ بھی وہاں سے ہی آتا، اور اس کی ترکیب دیکھیں، لیلۃ القدر وہاں سے آئی ہے نا، جمعۃ المبارک آپ وہاں اس سے کی آئی جو ترکیب ہے اسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ وہاں سے آئی ہے، ٹریول ہوئی چیز۔ وہ ترکیب ہی ایسی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ وہاں سے نہیں آئی۔ اب اس حوالے سے کل ذخیرہ احادیث میں 15 احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 14 تو بالکل ہی یعنی اس لائق نہیں ہے کہ ان پر کلام کیا جا سکے، ضعیف ہیں، مختلف اپنے متون کے حوالے سے، اپنے یعنی وہ طرق ہوتے ہیں راویوں کے، ان کی وجہ سے۔ اور 15ویں ایک حدیث ایسی ہے جو ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں درج ہے، اور اس کو بعض جو رجال کے، یعنی جو اس فن کے ماہر ہیں، جنہوں نے حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے راوی صحیح ہیں، ان کا متن صحیح ہے، اس میں علامہ البانی نے بھی ان کو اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر وہ فیغفر لجمیع خلقہ ہی، ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرکین او مشاہن، 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، ایک مشرک کو اور ایک مشاہن یعنی کینہ پرور کو۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی، اس میں ابن لہیہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ آدمی بھول جاتا تھا، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کون سی بات صحیح ہے کون سی بات، یہ مختلط کرتا تھا، یعنی ملا جلا دیتا تھا چیزوں کو۔ اس بنیاد پر اس کو وہ کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی اس بات کو مانتے ہیں تو پھر کئی ایسی باتیں جس میں باقی امت اتفاق کر رہی ہے، ان باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، اور اسی بنیاد پہ نہیں مانا جا رہا تھا کہ اس آدمی کو ایسی بیماری تھی یا ایسا اس کے ساتھ کوئی حادثہ سانحہ ہوا، اس کی کتابیں جل گئیں، اور وہ ذہنی طور پہ اتنا مختلط ہو گیا کہ وہ مختلف واقعات کو، مختلف چیزوں کو مکس اپ کر دیتا تھا، اس وجہ سے اس کی بات کو قابل قبول نہیں مانا جاتا۔ اب اگر فرض کیا، چلیں ہم اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی اس کو حسن درجہ، یعنی حدیث کے جو مختلف مدارج ہوتے ہیں، مختلف جو اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں یہ اس درجے پہ ہے جس کو حسن کہا جاتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ حسن درجے پہ بھی مان لیا جائے اور قابل عمل بھی مان لیا جائے، چلیں اس بحث سے ہم نکل آتے ہیں کہ اس کا رد کرنا ہے، تو پھر بھی اس میں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہ اس میں عبادت ثابت ہو رہی ہے، نہ اس کا روزہ ثابت ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی اور تہوار ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں بھی ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو شرک نہیں کرتا، اور وہ شخص جو دل میں دوسروں کا کینہ نہیں رکھتا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اس کے لیے کسی عبادت یا اضافی عبادت یا رات جاگنا، یعنی اس دن کچھ طے نہیں ہونا، اس رات کچھ طے نہیں ہونا، اگر ہم اس کو ٹھیک مان لیں اسی طرح سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں تب بھی یہ پورا ڈیفائن اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، بس بالکل، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی اگر اس رات کی کوئی اہمیت حیثیت مانے بھی، اور اس کمزور دلیل پر مانے، تب دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا کہ رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے،
قرآن مجید میں آیا، بالکل اسوۃ حسنہ آپ ہیں۔ اور پھر اسوہ حسنہ کو قریب ترین سے مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کرنے والے اور محفوظ کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ایک ایسی رات جس پر صحابہ کا کوئی ایسا عمل نہ ملتا ہو، ان کی کوئی اضافی نمازیں، کوئی اضافی روزہ، کوئی اضافی کام نہ ملتا ہو، اس کو آج کی امت اختیار کر لے، یہ ویسی اچنبے کی بات ہے کہ ہمارے تک تو آنے سے پہلے اس کا ایک دیکھیں، رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کی راتوں میں آخری عشرے کی راتیں، آخری عشرے میں تاک راتوں کی راتیں، اب یہ سارا امت سے چلا آ رہا ہے نا، اس کا ایک تسلسل ہے، اور ہمیں ماننے میں کوئی دقت بھی نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی بات جو صحابہ سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، اس بارے میں آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تاثر جو ہے وہ بنا لیں، اور بعض اتنی کمزور اور ضعیف روایت پہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ بنو کلب کی بکریوں جتنے جو ہیں وہ لوگوں کے ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شرک نہ کریں اور آپ دلوں میں کینہ نہ رکھیں، تو ویسے ہی معافی مل جاتی ہے۔ آخری بس اس کو مختصر سا اس کا جواب دیجیے گا کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم زیادہ روزہ کثرت سے روزے رکھتے تھے؟ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان اور رمضان، اور یہ آپ کو بڑا محبوب مہینہ تھا۔ گویا ایک ٹریننگ بھی ہے کہ آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی تیار کر لیں اپنے آپ کو۔ تو رسول اللہ ویسے روٹین میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی ایک مہینے میں 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کی راتیں یہ 3 روزے رکھتے تھے، ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ تقریباً 11 روزے تو ویسے ہی بن جاتے ہیں ہر مہینے کے، یعنی تقریباً آدھا مہینہ تو آپ عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں آپ ذرا زیادہ رکھتے تھے، اور مکمل روزے جو ہے ظاہر فرض روزے رکھتے تھے رمضان میں۔ تو اگر آپ اسی ترتیب کو دیکھیں تو بڑی آسانی ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔